بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افضل باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج صرف دو ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے ہمیں۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ روز سے پوری کی پوری حکومت وزیر اعظم سے لے کے وزراء کی جو پوری فوج ہے وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ تاریخی سطح پہ انہوں نے جو افراط زر تھا، جو مہنگائی کی صورتحال تھی، اس کو نیچے لے آئے ہیں، اور وہ 34 سال بعد جو سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے یا صرف یہ حکومت کے کاغذوں میں کم ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو اہم ایشو ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر، وہ پاکستان پبلک ورکس ہے، PWD جسے کہا جاتا ہے، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، اور یہ پاکستان کا سب سے پرانا محکمہ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو سرکاری املاک ہیں اسلام آباد میں، وفاقی دارالحکومت میں، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر، ان کی دیکھ بھال، ان کی مینٹیننس جو ہے وہ ان کے ذمے ہے، اور اسی لیے ان کا نام پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو اس میں 1 لاکھ سے زیادہ جو ملازمین ہیں وہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں اور دوسرے شہروں میں جہاں جہاں بھی کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے سکول ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی رہائش گاہیں ہیں، یا اس کے علاوہ وفاقی حکومت کے جہاں پہ بھی پاکستان ہاؤسز ہیں، ان سب کی مینٹیننس جو ہے وہ یہ محکمہ کرتا ہے۔ اب اچانک حکومت کو جسے ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کہا جا رہا ہے، اس کے نام پہ جو محکمہ نظر آیا ہے کہ جسے فوری طور پہ بند کر دیا جائے، وہ PWD ہے، اور اس کے جو ملازمین ہیں وہ پورے پاکستان سے، وہ پہلے دن سے جب سے وزیر اعظم نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی اس وقت سے وہ جو ہیں وہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ جو بھاری بھاری تنخواہوں کے آپ نے MP1 MP2 MP3 پہ کنسلٹنٹس، ایڈوائزرز اور دوسرے تیسرے لوگ رکھے ہوئے ہیں سفارشوں کے اوپر، ان کو فارغ کریں تو کوئی پیسے بھی بچیں۔ PWD کے ملازمین جو گریڈ 1 سے لے کے 16 تک ملازمین کی ان میں بھرمار ہے، اور اس سے اوپر تو بیوروکریٹ ہی ہوتے ہیں جن کی پوسٹنگ مل جاتی ہے ان کو تو لگا دیا جاتا ہے۔ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ DMG کے لوگ ہیں وہ پوسٹنگ لیتے ہیں PWD کے اندر، کیونکہ ان کو ایک تو مین پاور ملتی ہے اپنے گھروں کے، اپنے دوستوں کے، اپنی فیملی کی فٹیگز بھگتانے کے لیے کہ جائیں یار فلاں کا پلمبر وہ نہیں مل رہا تو اس کا گیزر ٹھیک کر دیں، فلاں کے گھر میں اگر سرکاری خرچے پہ پینٹ کروانا ہے آپ نے تو PWD والوں کو بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ کاغذوں میں پورا جو ہے وہ آفیسرز نے کرنا ہے۔ جو ملازمین ہیں جو نیچے گریڈ کے ہیں 16 سے نیچے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں ان میں زیادہ تر، کہ یہ کام کرنا جو بھی ان کو آرڈر دیا جاتا ہے یا جو بلڈنگز ان کے ذمہ کی گئی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب اچانک سے وزیر اعظم کو یہ خواب آتا ہے کہ اگر ہم PWD بند کر دیں تو بہت بچت ہو جائے گی۔ بچت کہاں سے ہوگی آپ کی؟ کیونکہ آپ جو PWD کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ والا کام آپ کہاں سے کرائیں گے؟ وہ صاف نظر آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ آپ اپنے پرائیویٹ ٹھیکیداروں سے کام لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کام دینے سے پہلے ہی کک بیک مل جائے۔ یہاں پہ تو سرکاری خرچے پہ کام ہو رہا ہے، سرکار کا کام ہو رہا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی کک بیک کی کوئی صورتحال بنتی نہیں ہے۔ اس لیے اس محکمے کو ختم کر کے، اور ان لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے، گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، لیکن اس وقت تک وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے کہ جو سب سے اہم شاہراہ ہے اسلام آباد کی، جو ایئرپورٹ سے جاتی ہے، اسلام آباد کو لنک کرتی ہے، اس کے علاوہ موٹر وے کا لنک بھی وہی ہے، آج دوسرا دن ہے کہ PWD کے ملازمین اپنے ہیڈ کوارٹر سے جو G9 میں ہیں سروس روڈ سے نکل کے ہائی وے پہ آتے ہیں اور ہائی وے بند کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو شہریوں کو مشکلات ہیں اس کا بھی حکومت کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو کوئی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے یہاں پہ، کہ نہ تو ان بیچارے ملازمین کو اور ان کی فیملیز کو پریشان کریں کہ وہ پورے پاکستان سے سفر کر کے اپنے خرچے پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو ان کو خرچہ دے رہی ہے آنے کا، وہ صرف اپنی نوکریاں بچانے کے لیے یہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کے حال پہ رحم کیا جائے، ان کی فیملیز کے اوپر غور، اگر اس کو بند بھی کرنا ہے تو آپ اس کو کسی طریقے سے بند کریں، اس کو ریسٹرکچر کریں، اس کو جو ہے طریقے سے ان لوگوں کے لیے متبادل نوکریوں کا بندوبست کریں، ان کو کہیں اور بھیجیں۔ اس طرح تو بند کرنا جو ہے
وہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی خراب ہے تو کارکردگی تو باقی تمام اداروں کی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اس لیے اس کو بند کرنا اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس میں ریفارمز کریں, اس کو ایفیشینٹ بنائیں, ان کے لوگوں کو اکوپمنٹس دیں اور ان سے کہیں کہ یہ سرکار کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کام ڈھونڈیں تاکہ یہ اپنا خرچہ خود نکال سکیں, کیونکہ یہ ہنرمند لوگ ہیں. ان کو آپ ایسے ہی بے روزگار کر دیں گے تو مارکیٹ میں تو پہلے ہی جو ہے وہ فقدان ہے نوکریوں کا, یہ کہاں سے جا کے نوکریاں ڈھونڈیں گے. پھر اس کے دیکھا دیکھی اور جو پرائیویٹ شعبے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی آنے کے بعد لوگ اپنے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں. تو آپ تو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی بجائے لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی عوام دوست حکومت ہے کہ جو عوام کو ہر روز کسی نہ کسی نئی مصیبت میں ڈالتی ہے. ہر روز لوگ یہاں پہ احتجاج کے لیے آئے ہوتے ہیں. اگر حکومت اپنا کام ٹھیک کر رہی ہو تو لوگ کیوں احتجاج کریں. اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جو انفلیشن کی بات ہو رہی ہے, جو مہنگائی میں کمی کی بات کی جا رہی ہے, جو حکومت کے کلیم کرتی ہے کہ ہم نے مہنگائی کی سطح جو ہے وہ تاریخ میں سب سے کم سطح پہ لے آئے ہیں. تو یہ کیسا مذاق ہے عام آدمی کے ساتھ جو بازار جاتا ہے, ٹماٹر, پیاز, آلو خریدتا ہے تو اس کو اپنی جمع پونجی جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے. جو اپنا کرائے ہیں وہ ڈبل ہو چکے ہیں, وہ تو واپس نہیں آ گئے. تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ جو بجلی کے بل ہیں وہ کرائے سے بھی زیادہ ہیں. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں وہ تو آپ ہر روز بڑھا رہے ہیں. پھر کہاں سے یہ کاغذات بن کے آ گئے ہیں جس میں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن چلی گئی ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پہ آ گئی ہے اور ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا ہے. یہ کس طرح کا ریلیف ہے جو آپ بیانات میں, اشتہارات میں دیتے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم نے سبزی کہاں سے خریدنی ہے, ہم نے فلاں چیز کا بندوبست کیسے کرنا ہے, ہم نے کرایہ کیسے دینا ہے, ہم نے بل کیسے ادا کرنا ہے. اگر آپ منیمم ویج دیکھیں تو وہ 37,000 مقرر کی ہوئی ہے حکومت نے. ہم آپ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی سب سے زیادہ جو اکانومی کا دانشور وزیر ہے اس کو لے آئیں اور اسے کہیں 37,000 میں پورے مہینے کا بل بنائے اور اس میں سے وہ بل بھی پورے مہینے کا بجٹ بنائے اور اس میں سے وہ بل کہاں سے ادا کرے گا. جو منیمم بل 15,000, 17,000, 20,000 آ رہا ہے, جو وہ کہاں سے وہ ادا کرے گا. اور جو ایک کمرے کا کرایہ ہے وفاقی دارالحکومت کے اندر وہ 20,000 سے کم نہیں ہے. تو 20,000 اور 20,000 تو 40 تو یہ ہو گیا. تو میرے بھائی آپ 37,000 میں کہاں سے اس گھر کی پورے مہینے کی جو سبزی ہے, جو راشن ہے, جو چاول ہے, دال ہے, آٹا ہے, وہ کہاں سے خریدیں گے؟ اور کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کم کر دی ہے اور آپ نے عوام کو ریلیف دے دیا ہے؟ آپ 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیتے ہیں 2 مہینوں کے لیے, تو تیسرے مہینے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ جناب ہر جگہ پہ اشتہار دیتے ہیں, حتیٰ کہ ڈائل ٹیون پہ آ جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ریلیف آ گیا ہے. عام آدمی, غریب آدمی بجلی جو استعمال کرتے ہیں 2,000 سے کم, ہم نے ان کے لیے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر لیا, ہم نے 50 ارب وہاں سے کاٹ کے. آپ نے کون سا احسان کیا ہے؟ وہ بھی تو عوام کا پیسہ ہے جو آپ نے وہاں سے کاٹ کے یہاں پہ دے دیا ہے. تو یہ آپ کی اس میں کیا کارکردگی ہے؟ کیا آپ کی جو اربوں روپے کی جائیداد جو آپ نے ملک کو لوٹ کے بنائی ہے دنیا میں, آپ وہاں سے لا کے دے رہے ہیں لوگوں کو, یا آپ اپنی پاکٹ سے دے رہے ہیں, یا آپ اپنی تنخواہ سے دے رہے ہیں؟ آپ عوام کا پیسہ ہی عوام کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد احسان کرتے ہیں. اور یہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے کہ آپ عوام کا پیسہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کروڑوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, اخبارات کے اوپر, اور اس کے علاوہ ڈائل ٹیون کے اوپر آپ نے جہاں پہ پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں کہ آپ خون کا عطیہ دیں یا آپ نادار لوگوں کی مدد کریں, وہاں پہ آپ کو وزیر اعظم آ کے یہ کہتا ہے کہ عام آدمی بجلی جو استعمال کرتے ہیں 200 سے کم, اس کو ہم نے بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے. تو وہ ریلیف ہے کہاں پہ؟ کیونکہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب یوزر نے فون کیا اس کا 200 یونٹ سے کم تھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ریلیف کہاں گیا, میرے تو 200 یونٹ سے اندر ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محض اشتہارات تک محدود ہے. تو آپ اس طرح کا جو مذاق ہے وہ عوام سے نہ کریں, اللہ سے ڈریں اور عوام کی طاقت سے ڈریں. جب عوام ریپلس کرتی ہے تو پھر اس کے راستے میں کوئی طاقت نہیں آ سکتی. بہت بہت شکریہ, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں.